قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے. 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر. نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی. ہمیشہ بڑا ہی تندرست اور توانا رہتے. بس انہیں صرف موت آتی. ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی دعوت دی، اللہ کے ڈر سے ڈرایا، اس کے پکڑ کے بارے میں سمجھایا، اس کے انصاف کے بارے میں بتایا، اس کے قدرت کے بارے میں سمجھایا. مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل کمزور کر دی ہے، ہمارے خداؤں نے تیرا دماغ بگاڑ دیا ہے، اور اے ہود تیرے عقل بہت ہی کمزور ہے. جا اپنا کام کر، ہمیں نہ ڈرا. اگر تیرے کہنے پر ہم چلیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے. انہوں نے گناہوں پر گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو للکارا. تکبر اور غرور میں بدمست ہوئے. وہ اپنے آخر وقت تک یہی کہتے تھے، ہے کوئی ہم سے طاقتور؟ اگر ہے تو اے ہود لاؤ، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا. جب انہیں بھوک لگی تو سارا گلا کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے. چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر سارے پتے کھا گئے. اس کے باوجود نہ بھوک مٹی اور نہ ہی بارش ہوئی، اور نہ ہی آسمان سے ایک قطرہ پانی برسا. ان کا ایک دستور تھا، جب کبھی بھی وہ پریشان ہوتے، جب کبھی بھی وہ قحط سے گرفتار ہو جاتے تو آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ کو دیکھتے اور دعا کرتے، اور جب قحط دور ہو جاتا تو پھر دوبارہ وہ بتوں کی پوجا کرتے. اللہ تعالیٰ نے 3 بادلیں پیش کیا، کالا، سفید اور سرخ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرو. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، اور سفید تو خالی ہوتا ہے، اور کالا بادل پانی بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کالے بادلوں کو مانگا. وہ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور ناچنے لگے، کودنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو کچھ ملے گا. مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے. وہ تو حضرت ہود علیہ السلام کو کہتے تھے، لے آ جس سے ہم کو ڈراتا ہے. اب عذاب آنا ہی تھا کہ گھر اڑا دیے. ہوا کی وجہ سے 40 قد لمبے قد رکھنے والی وہ قوم ہوا میں اڑ رہے تھے. ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی. ہوا ان کے سروں سے اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ میں آ گئے. کچھ لوگ تو بھاگ کر غار میں چھپ گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے. ہوا غار میں داخل ہوتی، ان کو اٹھا کر باہر پٹک دیتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی بچا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تعالیٰ وہاں سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. قوم عاد ایک بدمست اور مغرور قوم تھی. انہوں نے تکبر کے سوا کچھ نہیں کیا. انہیں اپنی طاقت پر پورا بھروسہ تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو للکارا اور اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی. سوچنے والی بات یہ ہے، قوم عاد جو گناہ کرتی تھی، کیا ہم وہ گناہ نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے ہمارے حدوں کو پار نہیں کیا؟ کیا ہم نے اپنی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کو نہیں للکارا؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں توبہ کریں
ہم قرآن پڑھیں، جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم سے پہلے لوگوں کو اسی گناہ کی وجہ سے ان کے نام و نشانوں کو مٹا دیا، انہیں برباد کر دیا۔ جو آج ہم گناہ کر رہے ہیں، یہی گناہوں کی وجہ سے ہم سے پہلے جو لوگ اس زمین پر تھے، اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں جو وباؤں کی شکل میں خدا نے بھیجا ہے۔ اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ اور اپنے رب سے معافی مانگ، وہ بڑا ہی کریم اور بڑا ہی رحیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔